ان شخصیات کے متعلق اہل سنہ کی کیا رائے ہے؟ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی تھے بھیا، اور رائے کسی کی کیا ہونی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالے گئے تھے۔ آخری حج جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ گیا تھا، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کی ولادت راستے میں ہی ہوئی تھی اس بچے کی، تو انہیں نہلا دھلا کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ نانا ہوئے نا، تو وہ لے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک محمد بن ابو بکر کے منہ کھول کے بچے کے منہ میں ڈالا، اور پھر فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو ان کا اللہ کے رسول آپ رکھیں گے؟ تو آپ نے کہا سمو ہو گئی اسمی، اسے میرا نام دے دو، جو میرا نام ہے اس کا نام بھی وہی رکھو۔ تو محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اس معنی میں شمار ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اس بچے کے حال پہ رہیں، اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ان کے سوتیلے بیٹے تھے، کیونکہ اسماء رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو اسماء کی شادی پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی، اور پھر اس سے پہلے اسماء کی شادی ہوئی تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسماء اس کی محمد بن ابو بکر کی عبادت سے بہت متاثر تھے اپنے بیٹے کی عبادت سے، ہوا جو کچھ کے ہوا، اور جو قتل اور یہ ساری چیزیں ہیں، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جواب دینا، یہ سب چیزیں ہم وہاں کہہ چکے ہیں جہاں پہ بات آئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم تعبداً واجب ہے۔ اس پہ پوری بات ہم نے کی ہے۔ ہم نہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو نامعصوم مانتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہم گناہوں کا ارتکاب جس میں قتل، شراب، بدکاری یہ سب چیزیں شامل ہیں، نہ ہم انہیں اس درجے پہ لاتے ہیں جو باقی امت کے گناہ گاروں کا درجہ ہے۔ ہم تعبداً بطور عبادت ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اور ان کی گستاخی کو بالکل روا نہیں جانتے۔ یہ نقطہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، بس جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہی رائے تمام اہل السنہ کی ہے۔